اور بڑی خبر آ رہی ہے، آپ کو بتا دیں کہ مشرق وسطی میں بحران تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس بیچ ایران نے ایک بار پھر سے بحرین اور اردن میں ایران نے تازہ حملے کیے ہیں۔ جی ہاں، جارڈن اور بحرین میں تازہ حملے ایران کی طرف سے کیے گئے ہیں، جو بڑی خبر آ رہی ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اس حملے میں امریکی جو مفادات ہیں، امریکہ کی جو تنصیبات ہیں، جو اس کا انفراسٹرکچر ہے، اسے ایک بار پھر سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو مشرق وسطی ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اب صرف براہ راست دھمکیوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ میدان جنگ میں ایک نئی حکمت عملی اب سامنے آ رہی ہے۔ ایران اب اسرائیل پر مسلسل حملوں کے ساتھ ساتھ ایرانی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ان امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے ایران، جو پورے خطے میں واشنگٹن کی عسکری طاقت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں، جو بہت امپورٹنٹ ہیں دراصل پینٹاگن اور واشنگٹن کے لیے۔ حالیہ دنوں میں بحرین اور اردن میں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر ہونے والے حملوں نے نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے اتحادی ممالک کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ پریشان ہے امریکہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب پریشانی کے شکار ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان اڈوں کی اہمیت کیا ہے؟ آخر اس طرح کے حملے ایران انہی کچھ ممالک پر کیوں کر رہا ہے؟ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ایران ان ممالک کو کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے؟ جواب ایران کا صاف صاف یہ ہے کہ دراصل ہم خلیجی ممالک کو یا ان ممالک کو اٹیک نہیں کر رہے، نشانہ نہیں بنا رہے، بلکہ ان ممالک میں جو امریکہ کا انفراسٹرکچر ہے، امریکہ کے جو تنصیبات ہیں، امریکہ کے جو ایئر بیس ہیں، جو اس کے فوجی ہیں، دراصل ایران ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ایران نے صاف کر دیا ہے کہ وہ آخر ان ممالک کو نشانہ مشرق وسطی میں کیوں بنا رہا ہے۔ اور اگر یہ حملے اسی طرح جاری رہے تو آپ یہ مان لیے کہ خطے کی طاقت کا توازن اب دراصل بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں ایران کے ہاتھ سے یہ بازی جاتی ہوئی اب نظر آ رہی، پھسلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فوجی جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق ایران کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ کو ایک ہی محاذ پر لڑنے کے بجائے مختلف سمتوں سے دباؤ بنایا جائے، مختلف سمتوں سے اس کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا جائے۔ اسی لیے ایران کی توجہ ان مراکز پر مرکوز ہے جہاں سے امریکہ دراصل اپنی بحری اور فضائی کارروائیاں چلاتا ہے، انٹیلیجنس معلومات حاصل کرتا ہے، اپنے اتحادیوں کو فوجی مدد فراہم کرتا ہے، جنگی جہازوں اور طیاروں کو ایندھن اور رسد مہیا کراتا ہے۔ یعنی ہدف صرف فوجی نہیں بلکہ امریکی لاجسٹک نیٹ ورک بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بحرین دراصل بہت امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے۔ بحرین میں امریکہ نے بہت انویسٹ کر کے رکھا ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے یہاں پر شاپنگ مالز، امریکہ کا جو ایئر بیس ہے، اس کا ہوائی اڈہ ہے، اس کے کئی ہزار فوجی یہاں پر موجود ہیں۔ تو بحرین امریکہ کے لیے مشرق وسطی میں سب سے اہم بحری اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ مشرق وسطی اس وقت اپنی جدید تاریخ کے ایک نہایت حساس دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ خطے میں اپنے فوجی اڈوں اور اتحادیوں کے ذریعے اثر و رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران اپنے علاقائی اثر کو بڑھانے اور امریکی موجودگی کو چیلنج کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ اس صورتحال نے ایک بار پھر یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ کیا خلیجی عرب ممالک کی دہائیوں پرانی سلامتی کی پالیسی ناکام ہو رہی ہے؟ بعض جانکار سخت الفاظ میں کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک نہ تو امریکہ کی مکمل سیکیورٹی ضمانت حاصل کر سکے اور نہ ہی ایران کے ساتھ ایسا اعتماد قائم کر سکے جو انہیں بڑے تصادم سے محفوظ رکھتا۔ یعنی نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم۔ آپ دیکھیں کہ 1979 کے ایرانی انقلاب اور پھر خلیجی جنگوں کے بعد سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک نے اپنی سلامتی کے لیے بڑی حد تک امریکہ پر انحصار کیا، جس کی وجہ سے خطے میں امریکی فوجی اڈے قائم ہوئے، جدید امریکی ہتھیار خریدے گئے، دفاعی معاہدے کیے گئے، فضائی دفاع کے لیے پیٹریٹ اور دیگر جدید نظام نصب کیے گئے۔ اور اس حکمت عملی کا مقصد ایران سمیت کسی بھی بیرونی خطرے کا دراصل مقابلہ کرنا تھا۔ عرب ممالک کو ایران سے بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن اس بیچ آپ دیکھیں کہ گزشتہ چند برسوں میں ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام میں نمایاں پیش رفت بھی دیکھنے کو ملی۔ اگر امریکی فوجی اڈوں یا اتحادی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملے ہوتے ہیں تو اس سے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے
کہ کیا صرف مہنگے دفاعی نظام مکمل تحفظ فراہم کر سکتے ہیں یا نئی جنگی حکمت عملیوں نے روایتی دفاعی تصورات کو چیلنج کیا ہے۔ اسی تناظر میں امریکی دفاعی اخراجات، پیٹریٹ میزائلوں کی قلت اور کم لاگت والے دفاعی نظاموں پر بھی بحث تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ حالیہ برسوں کے واقعات نے یہ ضرور دکھایا ہے کہ ایران کے ہر میزائل یا ڈرون حملے کو امریکہ روکنے میں ناکام رہا۔ جدید جنگوں میں مکمل دفاع کی ضمانت دینا دراصل انتہائی مشکل ہے۔ مسلسل حملوں کی صورت میں دفاعی نظام اور ذخائر دونوں پر دراصل اس کا دباؤ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں کئی خلیجی ممالک نے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب اور ایران نے سفارتی تعلقات بحال کیے، متحدہ عرب امارات نے بھی سفارتی روابط میں بہتری لائی، خلیجی ممالک نے کئی مواقع پر براہ راست تصادم سے گریز کی پالیسی بھی اپنائی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرب ممالک صرف امریکہ پر انحصار نہیں کر رہے ہیں بلکہ سفارت کاری کے ذریعے بھی خطرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض دفاعی اور سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی تو خلیجی ممالک امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی کی وجہ سے براہ راست خطرے کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تیل کی تنصیبات، بندرگاہیں اور اہم انفراسٹرکچر نشانہ بن سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری، سیاحت اور معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ ابنائے ہرمز میں کشیدگی عالمی تجارت کو متاثر کر سکتی ہے، اور یہی تمام جو صورتحال ہے اس کی شروعات اب ایک طرح سے مشرق وسطیٰ میں ہو چکی ہے۔ صرف امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے عرب ممالک جس طرح سے امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، امریکہ کی چودراہٹ قبول کیے ہوئے ہیں، امریکہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بدلے میں عرب ممالک لاکھوں اور کروڑوں ریال جو ہیں، ڈالرز جو ہیں، وہ امریکہ کو دیتے ہیں ایک طرح سے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اسی امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے پورا مشرق وسطیٰ ایک طرح سے آگ کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ پورا مشرق وسطیٰ اب ایک طرح سے خطرناک صورتحال پورے مشرق وسطیٰ میں اب ایک طرح سے بن چکی ہے، اور یہی صورتحال اگر بنی رہی تو آنے والے دنوں میں پورے مشرق وسطیٰ میں حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ ابھی تو امریکی مفادات کو صرف ایران نشانہ بنا رہا ہے۔ حالات اگر اور بگڑتے ہیں یا صورتحال اور خراب ہوتی ہے تو پھر مشرق وسطیٰ کے جو عرب ممالک ہیں انہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے از خود ایک طرح سے سوچنا پڑے گا، اور مجبور ہونا اس کے لیے پڑ سکتا ہے۔